وہ ہماری ایک سسٹر تھی, انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا, درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی, نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں, وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے, اور یہ مشکل ترین سوال ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا, یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا, توحید کے حوالے سے ڈسکشن, ٹرینٹی کا عقیدہ, جیسس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں, یہ نئے ٹاپکس ہی نہیں ہیں, یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے مسلمانوں کی, اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لوگ سامو, سوال نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح, اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو, بزرگوں کو, بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا, داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نمازیں بھی ہے, پردہ بھی ہے, صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے, اور مدرسے کام بھی چپ کے رکھے آیا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا, کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا. کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا, اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لوگ سامو, ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا, جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا, اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ ساری ہے بھائی, انہیں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے, اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے؟ اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاوت چیزوں کا. اب ان کو کون بتائے کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں, ان سے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصہ ہے اس علاقے کا. آفیشیلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا اس طرح لڑکے رکھے ہوئے ہیں, اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی ظفر علی کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نہیں, اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چاہنے پہن کے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرا بھی ساتھ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا
الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کی غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, تو سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کی ہے. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورل کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. میں نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا, پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ تھی نا, وہ اینڈ پہ انہوں نے کٹیا ہے. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے, یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے, یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں قائم کر سکتا تھا, آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال سے پیچھے رہ گیا, اس بیچاری کا ایمان موڑ کے رکھ چڑیا. جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا, آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لو سنو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا, ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIR رجسٹر ہے. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے. اللہ کا دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا, اسلام کی پیٹھ پر چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوئی. اچھا تو ہے باقی اسلام کی خدمت نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں, اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 8 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 8 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص
کوئی تاجر، کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ، علماء حق یعنی کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا رہا۔ اور پھر وہ لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں۔ حقیقت بات ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی، جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے، اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی۔ تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے، یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا، اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی۔ پھر میاں والا جو واقعہ ہے، حکایات اولیاء، اللہ کے اولیاء کی حکایتیں آپس میں فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، یار کہڑے اولیاء نے فوش مذاق بھی کر لیتے تھے۔ یہ لوگوں کا کردار ہے، اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا گیا۔ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی، ہم شرمندہ ہیں